السلام علیکم۔ پاک ایمز چینل میں خوش آمدید۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں ہم قدرت کے نظارے، قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کفر کو، کہا کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم مدد کریں گے اللہ کی۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد، اور تو گواہ ہو جا، بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز کے ساتھ جو تو نے اتارا اور ہم نے پیروی کی رسول کی۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، پس تو لکھ لے ہمیں گواہوں میں سے۔ فَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان یہودیوں میں کفر کو محسوس کیا، یعنی مخالفت کو محسوس کیا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں شام کا علاقہ جو تھا وہ رومیوں کے پاس تھا، تو ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے کہ یہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور فسادی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ان کے خلاف بیان دیے۔ تو جب اس کے بیان دیے نا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ تو اب جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کہ انہوں نے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا حضرت یحییٰ کو بھی اور حضرت زکریا کو بھی، تو اب انہوں نے اپنے جو ماننے والے تھے نا ان کو کہا کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا، یعنی اللہ کی راہ میں، یعنی اگر مجھے شہید کر دیا جائے تو یہ میرا جو مشن ہے اس کو کون جاری رکھ سکے گا، یعنی جو تبلیغ میں کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اگر میں شہید ہو جاؤں یا کر دیا جاؤں مجھے، تو پھر میرے بعد یہ میرا معاملہ کون آگے چلائے گا۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو حواری کہتے ہیں یعنی مدد طلب، جس سے مدد طلب کی جائے، تو یہ مدد ہوتی ہے اس وقت جب انسان مجبور ہو، پریشان ہو، تو اس وقت مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ مدد جو ہوتی ہے ما فوق الاسباب نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتی ہے تحت الاسباب، یعنی ظاہری طور پر ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ تو جیسا باقی انبیاء علیہم السلام بھی لوگوں سے مدد طلب کرتے رہے ہیں اس معاملے میں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قریش آپ کی دعوت میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو اس پر انصار نے آپ کی مدد کی، جو مدینہ کے انصار ہیں، اس وقت بھی کی اور ہجرت کے بعد بھی انہوں نے آپ کی مدد کی۔ تو اگر ما فوق الاسباب ہو تو پھر تو یہ شرک ہوتا ہے، تو شرک جو ہوتا ہے نبی کر نہیں سکتا، شرک تو ہی تو ختم کرنے کے لیے نبی آتا ہے، تو اس لیے نبی خود بھی شرک نہیں کرتا، نہ شرک کو پسند کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غزوہ خندق ہوا نا تو اس وقت بہت زیادہ مسلمان پریشان تھے، چونکہ ادھر تمام کافر جو تھے، مکہ والے بھی اور دیگر بھی جتنے عرب قبائل کے لوگ تھے، سب مل کر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اب انہوں نے مسلمانوں نے خندق کھودی ہوئی تھی
کہ تاکہ مدینے کے اندر نہ آ سکیں، تو یہ اندر تھے، وہ باہر تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ٹھنڈی ہوا بھیج دی اور تیز ہوا بھیج دی، یعنی آندھی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی جس کی وجہ سے ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے اور ان کا جو کھانا پکانا تھا وہ بھی سب ہانڈیاں الٹ گئیں اور بگدڑ مچ گئی ان کے اپنے آپ میں، اور وہ دوڑنے پہ مجبور ہو گئے، یعنی اتنی تیز ہوا آ گئی اور سخت ٹھنڈی ہوا، یخ کہ ان کا ادھر ٹھہرنا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ تو اب آپ نے فرمایا بھائی کون ہے جو ادھر جائے اور ان سے معلومات لے کر آئے، پتہ کر کے آئے کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔ تو اب بہت زیادہ سردی تھی، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن زبیر بن عوام، وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے حضور میں جاتا ہوں۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا بھائی کون ہے جو جائے گا، جا کر ادھر سے رپورٹ لے کر آئے، پھر کوئی صحابی نہ بولا، پھر حضرت زبیر ہی کھڑے ہوئے۔ تو جب تیسری بار پھر آپ نے کہا تو پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑے ہوئے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حواریا وحواری الزبیر، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، یعنی اس کا مددگار ہوتا ہے، تو میرا مددگار جو ہے وہ زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو پوچھا کہ بھائی کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے راہ میں، یعنی اللہ کے راستہ میں، تو حواریوں نے کہا کہ ہم کریں گے۔ تو ان کے بعد مفسرین نے 12 تعداد لکھی ہے کہ وہ 12 کو آدمی سے صرف انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو ساتھ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم ایمان لائے ہوئے ہیں تو ہم پکے ہیں اس بات پر، تم اس پہ گواہ ہو جو کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اللہ کے راستہ میں۔ اور ساتھ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے، یعنی ہم پکے ہیں اپنے ایمان پر، ہم جس طرح کے بھی حالات ہوئے ہم آپ کے نبی کا ساتھ دیں گے ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے مکر کیا، مکر کرنا یعنی تدبیر کی، تدبیر کرنا۔ تو مکر جو ہے عربی زبان میں اس کا معنی ہے لطیف، یعنی باریک، اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں مکر۔ تو اگر یہ اچھائی میں ہو تو پھر بھی اس کو مکر کہتے ہیں، اگر برائی میں ہو تو پھر بھی اس کو مکر کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سے بڑھ کر کون خفیہ تدبیر کر سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا جائے، جیسے پہلے انہوں نے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کو شہید کیا تھا، اب ان کا منصوبہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ کو بھی ختم کر دیا جائے۔ تو اب جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا، تو ایک آدمی نے ان کو خفیہ جاسوسی کی کہ اس وقت وہ فلاں پہاڑی پر موجود ہیں، فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ تو ان کو پکڑنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی ہم شکل جو تھا نا ایک آدمی، اس کو آگے کر دیا، یعنی ان کے سامنے کر دیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، تو حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، اللہ نے ان کی ہم شکل بنا دیا ایک آدمی کو، تو انہوں نے اس کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ آگے والے کل کے سبق میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اس کو پھر کوئی مار نہیں سکتا، تو جس کو اللہ تعالیٰ مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت والی رات بچایا تھا، جب 100 بندہ تقریباً آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت آپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔